اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین یوم جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ عزیزان محترم، گزشتہ درسوں کے اندر بات چل رہی تھی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں۔ میں نے پچھلے درس کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جب بندہ جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اپنا تعارف بتاتا ہے، پھر اس کو جا کر اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ یہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کے قرآن نے ہمیں بتلایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کے اندر ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ چوتھی آیات کے اندر جو گزشتہ درس تھا کہ ہم نے اپنا تعارف بتایا کہ ہم کون ہیں۔ اب جب تعریف بھی ہو گئی، تعارف بھی ہو گیا، تو اپنی درخواست ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا ہے، یہ درخواست ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو یہ 8ویں سپارے کے اندر خود قرآن نے رہنمائی کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کے سیدھا راستہ کیا ہے۔ تفسیر تو جب یہاں پر پہنچیں گے تو بتاؤں گا۔ مختصر ترجمہ صراط مستقیم کیا ہے کہ اللہ پاک نے خود بتلایا کہ میرا محبوبہ اپنے امت کے لوگوں کو بتا دو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے اولاد کو مہنگائی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے قتل نہ کرنا، رزق کا مالک میں رب ہوں، بے حیائی کی طرف نہ جانا، چاہے ظاہری بے حیائی ہو یا باطنی بے حیائی ہو، چھپ کر ہو یا اعلانیہ ہو، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، حق والوں کا ساتھ دینا۔ اللہ تمہیں اس چیز کی تاکید کرتا ہے۔ یتیم کے مال کو نہ کھانا، اس پر سخت پکڑ ہوگی تمہارے اوپر، یہ وبال ہوگا۔ ناپ تول میں کبھی کمی نہ کرنا، اور جب بھی بات کرنا انصاف کی بات کرنا، حق کی بات کرنا، جب کسی سے وعدہ کرنا تو وعدہ پورا کرنا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ صراط مستقیم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ دین اسلام والا راستہ ہے، توحید والا راستہ ہے، جس پر 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گمزن رہے۔
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم، رب العالمین نے فرمایا کہ یہی ہے وہ سیدھا راستہ جو میری طرف آتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن والا راستہ ہے، وہ دین والا راستہ ہے۔ جو بندہ اس راستے پہ چلتا ہے وہی صراط مستقیم پر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ اسلام کا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کی عبادت، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ انبیاء، صحابہ کرام، اولیاء تمام کے تمام اسی راستے پر گامزن رہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، خود رب اللہ جو بندہ دین اسلام کو چھوڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا، وہ خسارے میں جائے گا، آخرت کا نقصان ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کی وحدانیت کا اعلان، اللہ کی وحدانیت کو ماننا انسان کا فطری حق ہے، فطری تقاضا ہے۔ جو اس حق کو پورا کرتا ہے، اس تقاضے کو پورا کرتا ہے، نماز فرائض کے ساتھ انجام دیتا ہے، صدقہ خیرات، حقوق اللہ، حقوق العباد کی میں پورا اترتا ہے، وہ صراط مستقیم کا مسافر ہے، اور وہی راستہ صراط مستقیم کا سیدھا جنت میں جائے گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اسی آیت کو سمجھنے کے لیے ہم شروع والے پہلا درس اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے بیٹھا ہے، اللہ سے اللہ کی تعریف بھی کرتا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تو مالک ہے، تو رحیم ہے، رحمان، سارا بتایا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ اللہ میرا تعارف ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اب اپنی درخواست، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، یعنی میری مدد کر۔ اب ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یار انسان کو سب سے زیادہ کس مدد کی ضرورت ہے اللہ سے؟ ویسے تو ہر چیز کا ذرے ذرے کا جاننے والا اللہ پاک ہے۔ ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلا، میری مدد کرنا، مجھے سیدھے، میں کس سے کہوں کہ یار مجھے پہلی گلی تک پہنچاؤ، اگر میں نے نہیں دیکھی تو بندہ میرے ساتھ چلے گا تو مجھے صحیح راستے پہ لے کے جائے گا، گویا اس نے میری مدد کی ہے۔ اب میں اللہ سے کہتا ہوں کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اللہ جو مدد کرتا ہے، ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار سیدھا راستہ کیا ہے؟ اب رب نے خود بتایا کہ دنیا والے لوگوں سب سے بڑی مدد جو ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کے سیدھے راستے پر چلا۔ انسان کا زندگی کے اندر آنے کا مقصد اولین ترجیح اسی چیز کی، وما خلقت الجن والانس الا اللہ کی عبادت ہے، وہ کیا سیدھے راستے پر ہے، توحید والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت والی ہے۔ اب جب سیدھے راستے پہ اللہ نے چلانا ہے، اب ایک بندہ ہے وہ گلی پہ چلتا ہے، ایک بندہ پاگل ہے، اگر عقل اس کی نہیں ہو، جانا اس نے ادھر اور چلتا ادھر ہے، اس کو راستے کی بھی پتہ نہیں، تو صحیح راستے کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عقل کی ہے۔ اب اللہ تو سیدھے راستے پر چلا، یعنی سیدھے اس کے اندر ساری یہ چیزیں آ جائیں گی۔ اللہ مجھے عقل سلیم عطا کر جو میں سیدھے کی اور ٹیڑھے کی پہچان کر سکوں، جائز ناجائز کی پہچان کر سکوں، حق نہ حق کی پہچان کر سکوں، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب ایک بندہ ہے جاتا ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، اب کیا کرے؟ اللہ مجھے عقل سلیم بھی عطا کر، نظر بھی عطا کر، اور نظر ہو، دید، نظر جو ہے اللہ کے ایک کرشمہ ہے، تو اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب رب نے ذہن کے اندر یہ چیز ڈالی کہ میرا بندہ خود مجھے کہے۔ اب اس مثال کو ذرا سمجھیں۔ اب بندے نے اللہ کی تعریف بھی بیان کر دی، اپنا تعارف بھی بتا دیا، اپنی درخواست بھی پیش کر دی کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ دنیا کے افسر کے پاس بندہ جب جاتا ہے، اس کی تعریف سب کچھ کرنے کے بعد جب اسے کہتا ہے نا کہ میرا یہ کام کرو، اب وہ افسر ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ تو جو یہ کام کہتا ہے تو نے کہیں پر دیکھا بھی ہے؟ ایسے ہے نا، مجھے کوئی کام مجھ سے پہ کام کرنے میں کو پہلے ڈٹھے تھے، وہ کیوں پتہ ہے؟ تصورات کے اندر میرے استاد محترم حضرت مولانا حضرت ندیم سے فرماتے ہیں، یہ قرآن رب سے باتوں کا ذریعہ ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے۔ کس طرح ہے؟
اب رب جو کہ سیدھے راستے پہ بھی چلا، میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تجھے کوئی نمونہ بھی پتہ ہے کیسا راستہ دو، کیونکہ اللہ کو یہ مخلوق بڑی پیاری ہے نا، اللہ کیسا، اللہ پوچھتا ہے میرا بندہ تجھے کس راستے پہ چلوں، تیرے پاس کوئی نمونہ بھی ہے؟ پھر خود فرماتا ہے وہ نمونہ کیا ہے، وہ قرآن ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، تیرا فضل ہوا، یہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ راستہ نبی کے طریقے والا راستہ ہے، وہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین، آپ کے طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ دنیا اور لوگوں یہ نمونہ ہے۔ اب نمونہ، میں بازار جاتا ہوں، مجھے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا بازار جا رہے ہو اس نمونے کی چادر لے کے آنا، کپڑا بھی ایسا ہو، ڈیزائن بھی ایسا ہو۔ میں پورا بازار جو پھرا ہوں مجھے نمونہ نہ ملا، میں ملتی جلتی لے آؤں گا، کیا خیال ہے والد راضی ہوگا ناراض ہوگا؟ اور اکثر تک نمونہ کہہ رہے جب گھن تو کیسے ہیں لیورنہ ٹائم ہی ضائع کر کے ہیں، ایویں نا؟ جب رب نے خود بتایا کہ یہ نمونہ ہے نبی کا، کل دن قیامت کا ہوگا، میں رب جو پوچھے دنیا اور لوگوں زندگی گزارنے کا نمونہ کون سا دیا تھا، تم لے کیا کیا آئے ہو؟ کیا ہمارے طریقے نبی کے طریقے کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ یہی ہے صراط الذین، اللہ مجھے سیدھے راہ، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ، جو اللہ کے رسول کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ان لوگوں کو اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ وہ کون لوگ تھے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ دنیا کے اندر 4 ایسے گروہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون سے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 لوگ ہیں۔ نبیوں پر اللہ نے انعام کیا، کیونکہ نبی آئے ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اللہ ہمیں نبیوں والے راستے پر چلا، نبی کے راستے پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی ہے نا، تو انعام بھی تو انہی پر ہے۔ من النبیین والصدیقین، اللہ جنہوں نے آ کر نبیوں کی آ کر تصدیق کی ہے اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ ہر نبی ہر دور کے لیے نمونہ جو تھا، ہر نبی کو ماننے والے بھی تھے، مخالف بھی تھے، جنہوں نے مانا وہ صدیق بنے، جنہوں نے نہیں مانا وہ زندیق بنے۔ جنہوں نے تصدیق کی، اللہ یعنی ہم نے نبی کو نہیں دیکھا لیکن نبی کی بات پر ہمیں یقین تو ہے نا۔ من النبیین وسی، اللہ نے ان پر بھی انعام کیا، والشہداء، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، جہاد فی سبیل اللہ کیا، اللہ تو نے ان پر بھی انعام کیا، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، دنیا کا وہ واحد انسان، خوش نصیب انسان وہ شہید ہے جس کا شہادت کے وقت خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ کا دیدار دنیا میں نصیب ہو جاتا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء، وہ شہید ہے، والصالحین، وہ لوگ نیک جنہوں نبی بھی نہیں تھے، صدیق بھی نہیں تھے، شہید بھی نہیں تھے، الا ان اولیاء اللہ، وہ اللہ کے دوست تھے جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر وقت اللہ کے ساتھ یاری تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، یہ نمونہ ہے، یہی نمونہ ہے، اللہ ہمیں نبیوں والے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تو غضب کیا تو نے، جن پر تو ناراض ہے، وہ گمراہ لوگ ہیں، اللہ ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا۔ یہ دعا ہے، درخواست رب کو کر رہے ہیں، ہر نماز کے اندر کہتے ہیں، تو کیا ہے؟ اللہ ان لوگوں کے جن پر تو ناراض ہے۔ اللہ کن پر ناراض تھا؟ ابو جہل تھا، ابو لہب، جن نے سب کچھ تھا لیکن دین کی دولت ایمان کی دولت نہیں تھی، اللہ ان سے ناراض تھا، دنیا میں بھی عذاب تھا آخرت میں بھی عذاب تھا۔ ولا الضالین، اور گمراہ لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا، ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا۔ گمراہ کسے؟ جسے سب کچھ ہونے پتہ ہونے کے باوجود بات حق کو چھپائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ حق او کا ہوندے کئی بندے خفاتی ورنہ مول سے بھی میں آدھا پیے بھی
جس بندے کو حق کا پتہ ہے اور نہ پتہ ہے وہ گمراہ ہے، وہ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل ہے، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہے۔ اسی لیے یہی دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہی دعا ہے، ہر وقت منگو اللہ ہمیں نبیوں والے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں پر کے راستہ جن سے تو ناراض ہے، جن پر تیرا غضب ہے، جن کو دنیا کے اندر بھی ذلیل، آخرت کے اندر اور ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا۔ آخر میں ہے آمین، اللہ تو قبول فرما۔ اب یاد رکھیں، آمین پر ہمارے ہاں بڑے مسئلے ہیں۔ یاد رکھو یہ آمین یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر نہیں، لیکن اس کا پڑھنا مستحب ہے ہمارے ہاں۔ بس اللہ معاف کرے، میں نے پچھلے درس کے اندر بھی کہا کہ جو بندہ اگر اس صورت کو بھی سمجھ لینا صحیح مانے، نہ وہ انشاءاللہ شرک کے قریب جائے گا، نہ حسد بغض کی، نہ ساروں چیزوں سے ہٹ کر پکا مواحد بن کے جیے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے صاحب، آمین اونچی پڑھو ایسا پڑھو، یہ مسئلہ ہے۔ یاد رکھو آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر ہے کہ جب بھی دعا کرو آمین اللہ تو قبول فرما۔ آمین کا دوسرا استجب، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول بھی کروں گا، سنوں گا۔ آمین بھی سننے میں بھی آتا ہے، اردو کے کئی سارے وہ ہے نا مطلب، آمین قبول فرما، تو سن لے، سنے گا تو قبول ہے نا۔ تو یاد رکھو یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے لیکن پڑھنا ضرور ہے، یہ حدیث کے اندر ہے آمین اللہ تو قبول فرما۔ باقی بات رہ گئی کہ نماز کے اندر آمین اونچا ہے یا آہستہ ہے، پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ یاد رکھو آمین تمام مسالک فقہ حنفی شافعی مسلک سارے جتنے بھی شوافع کے مالک ہیں ساروں کے نزدیک نماز کے اندر آمین ہے۔ باقیوں کے اندر امام شافعی ہیں سعودیہ کے اندر وہ اونچا پڑھتے ہیں، جو اونچا پڑھے تب بھی آمین جائز ہے، جو آہستہ پڑھے تب بھی جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک آہستہ ہے، باقی تینوں اماموں کے نزدیک بلند آواز سے آمین ہے۔ باقی اس کے اندر جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے، رب دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو دعا کرو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ۔ آج سورۃ الفاتح مکمل ہو گئی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں، مجھے ایک دو دوستوں نے بھی کہا کہ مولوی صاحب شان نزول، میں نے شروع میں کہا تھا، یاد رکھو قرآن کی بعض آیات کے شان نزول ہوتے ہیں، بعض کے نہیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ اس امت کے لیے تحفہ ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں دروازہ کھلا، جبرائیل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے 2 نور لایا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو میں نے نہیں دی، اللہ نے نہیں عطا کیے، اللہ نے آپ کے لیے آپ کی امت کے لیے دیے ہیں۔ وہ 2 نور کیا تھے؟ ایک تھا سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور تھا سورۃ البقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر وانصرنا القوم الکافرین تک۔ یہ کسی کو نہیں ملے، صرف امت کا یہ اعزاز ہے۔ تو اسی لیے اس کا صورت یہ اس امت کے تحفے میں ملی ہوئی ہے، اس لیے صورت کا شان نزول نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ باقی درس پر